چڑھے ہیں، لوگ خنجر مار رہے ہیں، پنڈلیاں زخمی ہے، خون ٹپک رہا ہے، وہی کھڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اللہ کے لیے کھڑے، اذیت ہے تو اللہ بھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا کافی ہے، اللہ میرا شافی ہے، اللہ میرا باقی ہے، اس نے سارے لمحات کو میرے لیے مقیم کیا ہوا ہے، جو لکھا اس نے لکھا۔ کہہ رہے ہیں ابو سفیان چلو کہہ دو کہ تم نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہو، رسول اللہ کے ساتھی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر تمہارے بدلے تمہارے نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذیت دی جائے، ٹکٹی سے کھڑے تڑپ رہے، ہمیں گوارا نہیں ہمارے رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے، ہمارے جسم تار کیوں نہ ہو جائے، ہمارے جسم ریزہ کیوں نہ ہو جائے۔ آخری وصیت نفل پڑھنے دو، میں نے پہلے عرض کی نا، مسلم شریف کی حدیث ہے نفلوں سے اللہ کی قربت ملتی ہے، نفل پڑھنے دو، یہی آخری وصیت ہے۔ اتار دیا، وضو فرمایا، نفل ادا کیا، 2 رکعت نفل، اب پتہ نہیں وہ نفل کیا پڑھے، شکرانہ پڑھے، حاجت پڑھے، یا وہ سفر کے نفل پڑھے جو آخری سفر پہ شہید ہو رہے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا رخ رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کر کے پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے والدین آپ پہ نثار ہو، یہ خبیب شہید ہونے جا رہا ہے، دعا کر دیجئے کہ میری منزل آسان ہو جائے، میں اپنے اللہ کی قربت حاصل کر لوں۔ ادھر یہ کہنا تھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مکہ کی طرف فرماتے ہیں اور پکار کے فرماتے ہیں یا خبیب، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے اوپر تیرا اللہ بھی راضی ہوا، تیرے اوپر تیرے اللہ کے نبی بھی راضی ہوا۔ خبیب شہید ہو گئے، اللہ کے سفیر شہید ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ 200 درہم کی پوشاک پہننے والے جوان لا الہ الا اللہ کی نصیحت میں آئے، دائرہ اسلام میں قدم رکھا، رسول اللہ کی محبت ملی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گرفتار ہوئے، ہجرت کرتے کرتے مدینہ پہنچے، جنگیں لڑی، صحبتیں حاصل کی، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، والدین چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، خطہ علاقہ چھوڑا، قوم ملک چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شہید ہوئے ہیں، لوگوں نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، حذیفہ تشریف لے گئے، آپ بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نم ہے، آنسو رواں ہے۔ فرمایا ہے حذیفہ، کیا وہ وقت تھا تیرا جب تو 200 درہم کی پوشاک پہنتا تھا، تیرا والد تیرے سر پہ سونے کا تاج سجاتا تھا، تجھے موتیوں والے جوتے پہنواتا تھا، آج تیرے جسم پہ آدھا کپڑا ہے جو تیری میت کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا، تیرے جسم کے کپڑے تار تار ہیں، تیرے پاؤں میں جوتا نہیں، تیرے ہونٹ افلاس سے پٹے ہوئے ہیں، تیرا چہرہ بھوک سے زرد ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ سر ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگا ہوتا تھا، اتنا چھوٹا کپڑا، فرمایا اس کا سر ڈھانپ دو، اس کے پاؤں کو پتوں سے چھپا دو، اس پہ اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ
چھوڑے گا اللہ کو اپنائے گا اللہ اسے اپنا لے گا. کوئی اذیت نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اللہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا, وہ تکلیف ان کے لیے راحت عظمیٰ بن جاتی ہے. وہ تکلیف کی شدت نہیں بلکہ آرام کی لذت ہوتی ہے. 40 لوگوں کی جماعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سفر کر رہے ہیں, ایک جگہ پہ قیام فرماتے ہیں. ان میں سے 2 لوگ باہر جاتے ہیں, 40 لوگ ہیں گھوڑے چھوڑ جاتے ہیں. کفار مکہ میں سے 2 لوگ چھپتے چھپتے آتے ہیں, موقع دیکھ کے حملہ کرتے ہیں, 38 صحابہ کرام کو شہید کر دیتے ہیں. ایک شخص جو مکہ کا اس وقت کافر ہے 38 صحابہ کرام کو شہید کرنے والا ہے, ایک طرف بیٹھا ہے, اس کا جسم کانپ رہا ہے. 2 گھوڑے خالی کھڑے ہیں, انتظار ہے کہ 40 گھوڑے اور 38 لوگ ہیں, ضرور 2 لوگ ہوں گے. جب دونوں صحابہ کرام آتے ہیں دیکھتے ہیں سارے شہید ہو گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. وہ شخص دوڑ کے اٹھتا ہے, بازو پکڑتا ہے, کہتا ہے خدا کے لیے, بھگوانوں کے لیے, بتوں کے لیے, لات و عزا کے لیے مجھے صرف ایک لفظ بتا دو کہ ان میں سے 38 لوگ ہیں آپ تو 33 لوگ باقی ہیں, ایک شخص ان میں سے غائب ہے, میں نے اپنے سامنے اس کے سینے میں نیزہ مارا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ غلام تھے, غالباً عامر ان کا نام تھا. فرمایا میں نے ایک نیزہ ان کے سینے میں مارا, جیسے نیزہ ان کے سینے میں لگا مسکرانے لگے. میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ کوئی غم نہیں, پریشانی نہیں, کوئی اذیت نہیں, کوئی تکلیف نہیں, مسکرا رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ کہنے لگے مجھے کچھ نہیں. اللہ کے لیے یہ جسم ہے, اللہ اس جسم کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں. ہنسنے لگے, مسکرا کے ہنسنے لگے زور سے, اور عرش پہ دیکھنے لگے, مرحبا کہنے لگے. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے حوریں نظر آ رہی ہیں, مجھے جنت کے دروازے نظر آ رہے ہیں, مجھے جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں. ایک دم سے کھل اٹھے, کہنے لگے مرحبا مرحبا, لبیک رب جلیل, لبیک رب جلیل. کہنے لگے میرا اللہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہی کہتے کہتے جسم اٹھا ہے, آہستہ آہستہ جسم اٹھتا گیا, میرے سامنے آسمان پہ غائب ہو گئے. دنگ ہوں یہ ماجرا دیکھ کے. مجھے بتاؤ میری سر گردن میری اتار دو, لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ ہمیں معلوم نہیں, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. مجھے لے چلو, چاہے میرے ٹکڑے کر دو, مجھے یہ بتا دو یہ میں نے کیا دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں, حالانکہ 38 صحابہ کرام کے شہید کرنے والے ہیں. ان کو اپنی جان کی فکر نہیں, جو کچھ دیکھ چکے وہ دیکھا ہوا عمل روح کو اضطراب کر رہا ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض گزار ہوتے ہیں, میرا سر اتاریے, چاہے میرے ٹکڑے کیجیے, میں نے ایسا کیا مجھے بتا دیجیے, فرما دیجیے یہ کیا تھا. فرمایا اللہ کے لیے جب ایک قطرہ خون کا زمین کی طرف آتا ہے, خدا کی قسم اپنا اللہ جلوہ کھول دیتا ہے اور سارے ملک و ملائکہ حوروں کو فرما دیتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے لیے شہید ہو رہا ہے, اس کا قطرہ خون کا زمین تک نہ جائے, سب سے پہلے میرا دیدار ہوگا, اس کے بعد میرے ملائک, پھر حوروں, پھر جنت کا دیدار ہو جائے گا. اللہ اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے. کوئی اجسام کے ساتھ اٹھا لیے جاتے ہیں, کوئی روحوں کو پرواز کر لیے جاتے ہیں. میرے بندو, اللہ کے بندو, میرے بھائی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہترین دنیا بنائی,
یہ آنے کا مقصد ہمارا دنیا میں اللہ کے لیے ہے. اس مالک کو چھوڑ کے شیطان کی طرف جانے والوں تنبیہ و خبردار کر رہا ہے وہ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. کھلا دشمن ہے مت جاؤ، وعدہ کر کے آئے تھے وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میرے ساتھ تمہارا وعدہ تھا کہ اے اللہ ہم تمہاری طرف جائیں گے، تیرا راستہ اختیار کریں گے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس شیطان نے بہت سے لوگوں کو بھٹکایا، بہکایا تھا. نوح کی ساری قوم بھٹک گئی، 80 لوگوں کے سوا 5 سے جہنم ہو گئے. لوگ کی ساری قوم پتھروں کے عذاب میں ماری گئی. صالح کی ساری قوم کو ہوا نے چاٹ لیا. کوئی زلزلوں کی نظر ہے، کوئی پانی کی نظر ہے، کوئی ہواؤں کی نظر ہے، کوئی پتھروں کی نظر ہے. فرعونیوں کو غرق کر دیا میں نے. یہ عذاب ان پہ شیطان نے لایا. اور وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. یہ شیطان بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا تمہیں ہم نے عقل نہ دی تھی؟ یہ ہدایت تمہارے لیے تھی، یہ الہامی کتابوں کا نزول تمہارے لیے تھا، یہ اللہ کے رسول تمہارے لیے تھے، یہ پیغامبر تمہارے لیے تھے، یہ اللہ کے نبی تمہارے لیے تھے، یہ ہدایت و حق کی بات بتانے والے تمہارے لیے تھے. تم صبر میں اگر اللہ کا ذکر کرتے، شکر کرتے تو اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کر دیتا. بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے. نمرودیوں نے ان کو چرخی میں لپیٹ کے پھینکا تو جب وہ آسمان کی طرف آئے، ہوا کی بلندیوں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے تو میل دور تک لوگ کھڑے تھے، تماشائی تھے. اس وقت جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق رو رہی تھی اور عرض کر رہی تھی اے باری الہ، اس روئے زمین و دھرتی پہ ساری خدائی میں کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہے، صرف ابراہیم خلیل تیرا پیغمبر ہے، اس کو اپنی قدرت کے صدقے محفوظ فرما.